ابراہیم علیہ السلام ایک لقب کی میں نے تشریح کی، آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، دوسرا آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ خلیل کا معنی دوست لیا جاتا ہے، تو وہ دوست ہے جو تنہائی میں بھی دوست کو یاد رکھتا ہے۔ خلیل وہ ہے جو تنہائی میں بھی دوست کو یاد رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتے ہیں وہ اللہ کی یاد میں آہیں بھرنے والے تھے۔ آہیں سمجھتے ہیں؟ آہیں بھرنا، بندہ کسی کو یاد کر کے آہیں بھرتا ہے، یعنی بے چین رہتا ہے۔ ابراہیم اللہ کی یاد میں بے چین رہنے والے تھے، آہیں بھرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ظاہری دولت سے بھی بڑا نواز رکھا تھا۔ شہر ار میں آپ کے ریوڑ تھے، جانوروں کے ریوڑ تھے، مال لنگر بڑا تھا، بلکہ تفاسیر میں آتا ہے کہ بندہ اونچی جگہ پہ کھڑا ہو اور جہاں تک اس کی حد نگاہ ہے، جہاں تک اس کی نگاہ دیکھتی ہے، وہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا ریوڑ نظر آتا تھا، جانور نظر آتے تھے۔ تو ایک دن فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار تیرا ابراہیم بڑا مال ریوڑ ہے اس کے پاس، کہیں یہ مال یا ریوڑ یا مال ڈنگر یا دنیا کی محبت غالب تو نہیں آ جائے گی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، ابراہیم کو میں نے جتنا بھی نواز رکھا ہے، ابراہیم کا دل ہر وقت میری یاد میں مستغرق رہتا ہے۔ اب فرشتے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے۔ کیا لینے کے لیے؟ امتحان لینے آئے ہیں، فرشتے آئے ہیں، اور آئے انسانی شکل میں۔ یاد رکھیں فرشتہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے۔ بی بی مریم کے پاس جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے دم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جناب لوط کے پاس بھی فرشتے انسانی شکل میں۔ تو فرشتے آئے انسانی شکل میں، ایک ٹیلے کے قریب کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ریوڑ لے کے آ رہے ہیں، فرشتوں نے دیکھنا ابراہیم قریب آیا ہے، تو مل کے فرشتوں نے اونچی آواز سے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کی۔ کیا پڑھنا شروع کی؟ اللہ کی سبحان ذی الملک والملکوت۔ یہ جو تسبیح تراویح ہم ہر 4 تراویح کے بعد پڑھتے ہیں اہل سنت، یہ تسبیح پڑھنا شروع کی۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ تسبیح انہوں نے پڑھی الی آخرہ، تمام تسبیح پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا نا کہ چند لوگ مل کر اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، دوڑ کر تشریف لائے اور کہا مسافر تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مسافر ہیں، یہاں کھڑے ہیں۔ کہا بھی تم نے میرے رب کا نام لیا ہے اور میرا دل کرتا ہے ایک دفعہ پھر میرے رب کا نام لیا جائے، ذرا دوبارہ وہ تسبیح پڑھ کے سنا ہو۔ فرشتوں نے کہا پہلے ہم نے پڑھی تھی اپنی مرضی پر، اب آپ کہہ رہے ہیں، اب آپ کچھ دیں گے تو ہم تسبیح پڑھیں گے۔ جناب ابراہیم نے فرمایا میرا جو ریوڑ ہے نا مال ڈنگر کا، آدھا ریوڑ تمہارا ہو گیا، تم میرے رب کی تسبیح پڑھو۔ فرشتوں نے دوبارہ تسبیح پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور مزہ آیا، فرمایا پھر یہ تسبیح پڑھو۔ انہوں نے کہا اب کیا دیں گے؟ کہا باقی آدھا مال بھی تمہارا ہو گیا، بس میرے رب کا نام بلند کرو۔ آدھا مال باقی یہ بھی تمہارا ہو گیا، بس میرے رب کی تسبیح پڑھو۔ فرشتوں نے 12 یعنی تیسری بار تسبیح پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور مزہ آیا، فرمایا اور تسبیح پڑھو۔ انہوں نے کہا اب کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے وجود بڑے نازک ہیں اور مال ڈنگر سنبھالنا بڑا مشکل ہے، جانوروں میں بکری پالنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، سب سے مشکل ہے بکری پالنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وجود بڑے نازک ہیں، تم نازک اندام وجود رکھتے ہو اور یہ جانور سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے، تمہیں جانوروں کو سنبھالنے کے لیے کسی چرواہے کی ضرورت ہوگی، کسی نوکر کی ضرورت ہوگی، تم مجھے اپنے پاس رکھ لو، بس تم مجھے میرے رب کی تسبیح سناتے رہنا، میں تمہاری بکریاں سنبھالتا رہوں گا۔ تم مجھے میرے رب کا نام سناتے رہنا، میں تمہاری بکریاں سنبھالتا رہوں گا۔ فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں ہم انسان نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ ابراہیم اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں، یہ مال بھی آپ کا ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔